بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ دارالشفاء دواخانہ کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا کشتہ بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کو کوئی بھی حکیم نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی ہے اور سارے حکیم اس کو بتانے سے کتراتے ہیں۔ تو لیکن میں نے سوچا کہ یہ چیز دل میں رکھنے والی نہیں ہے، لوگوں کو بتا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس بتانے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ کشتہ جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑا ہی آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیرے کا کشتہ، یعنی ہیرے کا کشتہ ایک ایسا کشتہ ہے جو کہ مردہ رگوں میں جان ڈالنے والا ہے۔ جتنا بھی مرضی فالج کسی کو ہو چکا ہو، جتنا مرضی نفس ختم ہو چکا ہو، بالکل بے جان نہ ہو، تو اگر آپ اس کی ایک ڈوز، ایک دانہ خشخاش کے برابر لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز فوری آپ کی مردہ رگوں میں جان آ جائے گی۔ تو ہیرے کا کشتہ بنانا کیسے ہے یہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رتی آپ نے سفید جو الماس ہے، الماس کہتے ہیں ہیرے کو، سفید الماس یا سفید ہیرا جو ہے وہ صاف آپ نے لینا ہے 2 رتی۔ لینے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ 1 تولہ جو تیزاب فاروقی ہوتا ہے، تیز تیزاب ہوتا ہے، وہ لے کے آپ نے اس کے اندر اس کو رکھ دینا ہے۔ جب اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ نے جو ریٹھا ہے، ریٹھے کے اندر جو مغز نکلتا ہے، مغز لینے آپ نے، اور ساتھ آپ نے سمل فار سفید، یہ دونوں آپ نے 2 ماشا، یعنی جو مغز ریٹھا ہے اس کو کوٹ لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے، اور سمل فار سفید جو ہے وہ اگر ڈلی ہے تو اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کرنا ہے۔ دونوں چیزیں آپ نے 2 ماشا لینی ہے۔ لینے کے بعد ان کو پاؤڈر کر کے آپ نے اس تیزاب کے اندر شامل کر دینا ہے۔ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو گلے حکمت کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو تیزاب آپ نے، جس کے اندر آپ نے ہیرا ڈالا ہے، وہ آپ نے چینی کی پیالی میں رکھنا ہے، عام کوئی برتن استعمال نہیں کرنا۔ چینی کی اتنی سی پیالی لیں، اس کے اندر آپ نے تیزاب ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد اسی کے اندر آپ نے جو 2 رتی آپ نے سفید ہیرا لیا ہے وہ رکھنا ہے۔ یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد باقی عمل آپ نے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کپڑوتی کرنی ہے۔ کپڑوتی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 10 سیر اوپلے، جو جنگلی اوپلے ہوتے ہیں، جو جانوروں کا گوبر کے بنتے ہیں، وہ 10 کلو لے کے آپ نے اس کو آگ دے دینی ہے۔ جب 10 کلو اس کو آگ آ جائے گی تو یہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی بہترین قسم کا ہیرے کا کشتہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک جو ہے وہ 1 دانہ خشخاش، بالکل چھوٹا سا خشخاش کا دانہ ہوتا ہے، اتنی اس کی ڈوز ہے۔ تو وہ آپ نے مریض کو 1 مہینے کے بعد استعمال کروانی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے گھی اور مکھن اور دودھ کا کثرت سے استعمال کرتے رہنا ہے 1 مہینہ پورا۔ تو انشاءاللہ العزیز جو مردہ رگیں ہیں، مردہ رگیں جو مر چکی ہیں، جس کو کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز مردہ رگوں میں بھی جان آ جائے گی۔ جتنا مرضی مریض کو فالج ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا فالج بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے نفس کا اگر فالج ہو چکا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کی پہلی ہی خوراک سے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالشفاء دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔